السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر جٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ٹوڈے۔ ناظرین، جس طرح سے قومی اقلیتی کمیشن کے حوالے سے کیا سرائیاں اور بڑی افواہیں سرگرم ہیں، اس کی اصل میں حقیقت کیا ہے؟ احمدیوں کو شامل کرنے کے حوالے سے حکومت کیا کرنے جا رہی ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہے رضوان گلزئی، بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور ان کے تعلقات، ان کے سورسز بھی ہیں مذہبی امور میں، وزارت مذہبی امور میں۔ ان سے جانتے ہیں رضوان، لوگوں کے بڑے شارٹ سے کوسچن ہیں لیکن بڑے سینٹیمنٹس کے ساتھ ہیں۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ ہماری سب کی آپ کی محبت جو ہے اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ تو جب اس طرح کی بات آئے گی تو لوگوں میں اشتعال ہوگا، لوگ اس کو جس طرح بھی ہوگا لوگ اس کو سمجھے بغیر چیزوں کو لیتے ہیں۔ لیکن آپ ذرا یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ اصل میں یہ واقعہ ہے کیا اور حکومت کیا چاہتی ہے اور یہ معاملہ ہے کیا، حقیقت کیا ہے اس کی؟ بالکل، یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے اور کل جب یہ خبر سامنے آئی کہ اقلیتوں کے قومی کمیشن میں قادیانیوں کو شامل کرنے کی وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی ہے، تو اس کے بعد ظاہر ہے ہر مسلمان کی طرح ہمارے بھی تھوڑا سا جذبات متاثر ہوئے کہ کس طرح جو ہے وہ یہ ممکن ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا کام کرنا شروع کیا، تو معلوم یہ ہوا کہ 15 اپریل کو وزارت مذہبی امور نے ایک سمری وفاقی کابینہ کو بھجوائی تھی جس میں اقلیتوں کے قومی کمیشن کی تشکیل نو کرنی تھی۔ تمام مذاہب جو پاکستان میں بسنے والے ہیں ان کے نمائندوں کو اس میں شامل کرنے کی وفاقی کابینہ نے 21 اپریل کے اجلاس میں منظوری بھی دے دی۔ لیکن یہ چیز واضح رہے یہاں پر کہ جو وزارت مذہبی امور کی سمری تھی اس میں قادیانیوں کو اس کمیشن کا رکن بنانے کی تجویز شامل نہیں تھی، نہیں شامل تھی۔ یہ ہوا یہ عمر بھائی کہ جو پہلی سمری تھی، ہوا یہ کہ جب کابینہ میں یہ بات گئی تو کچھ وزراء کی یہ رائے تھی کہ چونکہ 1973 کے آئین میں یہ بات واضح طور پر لکھی گئی ہے کہ جو قادیانی ہے وہ نان مسلم ہے، تو ان کا بھی بینگ اے نان مسلم اس میں رکن شامل ہونا چاہیے آئین کے لحاظ سے۔ تو کابینہ نے جو پہلی سمری تھی اس کی تو منظوری دے دی، ساتھ انہوں نے یہ واضح کیا کہ آئین پاکستان کے مطابق قادیانی بھی مائنورٹیز ہیں، لہٰذا ان کو بھی اس کمیشن میں شامل کیا جائے۔ یہ تجویز تھی اور کابینہ نے وزارت مذہبی امور کو ہدایت کی کہ قادیانیوں کو شامل کرنے کے حوالے سے ایک اور سمری لائی جائے۔ لیکن اب وزارت مذہبی امور نے اس حوالے سے قادیانیوں سے مشاورت کرنی ہے۔ قادیانی اگر اپنے آپ کو نان مسلم ڈکلیئر کر دیں گے تو وہ اس کمیشن کا حصہ ہو جائیں گے۔ تو یہ چیز یہاں پر طے ہو گئی کہ ابھی تک جو فیصلہ ہوا اس میں قادیانی اس کمیشن کا حصہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ ہوں گے تو وہ بطور نان مسلم ہوں گے، تو یہ چیز طے ہے۔ اب وہ اس حوالے سے وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ جب ان سے بات کی جائے گی، مشاورت ہوگی، تو اس کے بعد یہ چیز سامنے آئے گی۔ اب اس میں جو عوام کا جو ریئیکشن ہے اس حوالے سے میں شارٹ سے طے کر لوں کہ علماء نے ریئیکشن دیا۔ ظاہر ہے اس حوالے سے سب سے بڑی تنظیم علماء کی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، جس کے چیئرمین مولانا اللہ وسایہ ہیں، ان کی جانب سے ایک بیان جاری ہوا اور انہوں نے یہ کہا ہم اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں جو خبر آئی تھی کہ کابینہ نے شامل کر لی، جو حقیقت نہیں تھی۔ لیکن ساتھ انہوں نے لکھا کہ اگر قادیانی اپنے آپ کو آئین کے مطابق غیر مسلم ڈکلیئر کر کے اس میں شامل ہوتے ہیں تو اس فیصلے کا خیر مقدم کریں گے۔ تو یہ ایک علماء کی جانب سے، جو میں علماء کو کوٹ کر رہا ہوں، کہ حکومت کی جانب سے اس فیصلے کا خیر مقدم اگر علماء کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت ایک اچھا کام کرنے جا رہی ہے، جس کو علماء بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو نے قادیانیوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا، لیکن اس کے بعد وہ مانتے نہیں تھے اور ہر موقع پر اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی۔ لیکن عمر بھائی ساتھ ساتھ میں یہاں پر ایک اور چیز واضح کرتا چلوں کہ اس طرح کی اٹیمپٹس پاکستان میں مختلف مواقع پر ہوتی رہی ہیں کہ قادیانیوں کو کسی طرح سے سیٹ اپ کے اندر شامل کیا جائے۔ آپ نے دیکھا کہ جب عاطف میاں کو رکن بنایا گیا تھا اکنامک ایڈوائزری کونسل کا، تو ریئیکشن آیا تھا تو یہ فیصلہ واپس لے لیا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ راجہ ظفر الحق جو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے حکومت کو اس حوالے سے یہ متنبع کیا تھا کہ میں آپ کو بھائی کے طور پر یہ مشورہ دیتا ہوں کہ یہ باریک واردات ڈالنے والے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ اب یہ سوال یہ کہ کون سے وزراء تھے جنہوں نے یہ چیز شامل کی، لیکن پھر کابینہ نے جب یہ تحریری فیصلے میں یہ لکھا ہوا ہے کابینہ کے، ہم اپنے ناظرین کو وہ دکھا بھی دیں گے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو احمدی ہیں وہ بینگ دا مائنورٹی ان اکارڈنس ود دا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان شوڈ بی گیون ریپرزنٹیشن ان دس کمیشن، کہ وہ اس قانون کے تحت کہ وہ اپنے آپ کو نان مسلم ڈکلیئر کریں گے، اور اس کی علماء نے بھی خیر مقدم کیا۔ اچھی چیز یہی ہے کہ یہ جو حکومت کے بارے میں لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں، بنیادی طور پر یہ نہیں ہے حکومت تو، بلکہ ان کو مزید عیاں کرنے کے لیے اور جس چیز کو وہ نہیں مانتے اس کو منوانے کے لیے ان کو شامل کر رہی ہے، اور یہ سارا معاملہ۔ لیکن ابھی جو خبریں چل رہی ہیں کیبنٹ کی منظوری کے حوالے سے وہ غلط ہے، وہ اس میں کوئی صداقت نہیں۔ یہ آپ نے سنا۔ اس کے ساتھ ناظرین ایک اچھی چیز ہم آپ سے ڈسکس کریں گے، یہ تو وہ انفارمیشن تھی تاکہ آپ کی کلیریفیکیشن ہو جائے۔ ساتھ ہی ناظرین آج وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی
ٹیکنالوجی نے بڑا انیشیٹو لیا اور انہوں نے جو سرجیکل انسٹرومنٹس ہیں وہ پاکستان میں ان کی مینوفیکچرنگ کے حوالے سے ایک نمائش کا انعقاد کیا، جس میں پرائم منسٹر عمران خان نے شرکت کی اور انہوں نے ان سٹالز کا بھی دورہ کیا جو مختلف انوویشنز پاکستان کے انجینئرز، سائنٹسٹ، اسٹوڈنٹس اور جو ڈاکٹرز ہیں ہمارے انہوں نے کی ہوئی تھی، ان کو انہوں نے دیکھا. اچھا ناظرین، اس پہ رضوان جو ہم بھی آج وہاں پر موجود تھے، ایک تو پرائم منسٹر بڑا خوش ہوئے. یہ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی وہ وزارت ہے جس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، جس کو کوئی لینا نہیں چاہتا تھا. اگر کوئی پرائم منسٹر اپنے کسی وزیر کو سزا دینا چاہتا تھا تو وہ اسے وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی دیتا تھا. بلکہ ہوا یہ تھا کہ جب فواد چودھری کو وزیر اطلاعات سے ہٹا کر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کھڈے لائن لگایا گیا. لیکن بہرحال انہوں نے اس چیز کو ثابت کیا کہ اگر انسان کے اندر ول ہو تو انسان کوئی بھی کام کر سکتا ہے. اب اس کی چھوٹی سی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ایک N95 ماسک، بنیادی طور پر یہ N95 اس کا نام نہیں ہے. 95 مینز ہے کہ 95% کیورمنٹ کرتا ہے. اس کو پھر کئی لوگوں نے ایئر 95 کا نام دے دیا، کئیوں نے N95 کا نام دے دیا. اب یہ پاکستان میں جب ماسک منگوایا جاتا ہے تو پاکستانی جو اس کی کھپت آتی ہے، جو کھیپ باہر سے منگوائی جاتی ہے، تو وہ تقریباً ایک ماسک ہمیں پڑتا تھا 1100 روپے کا، ایک ماسک N95 کا جو باہر سے منگوایا جاتا تھا. اور ناظرین اب ہم الحمدللہ اس پوزیشن پر آ کر کھڑے ہیں کہ ہم اپنا N95 ماسک خود پروڈیوس کرنے کی پوزیشن میں خود بنا رہے ہیں اور وہ ہمیں 90 روپے میں کاسٹ کر رہے ہیں. اسی طرح سے وینٹیلیٹرز کی آپ بات کریں تو ہمیں لاکھوں روپے ایکسپورٹ کرنے پر ہمارے ان پر خرچہ آ رہا ہے جو وینٹیلیٹرز ہم منگوا رہے ہیں. لیکن آج جو ہم نے وینٹیلیٹرز دیکھے وہ کچھ ہزار کچھ لاکھ میں وہ وینٹیلیٹر پاکستان کے سائنٹسٹ، پاکستان کے ڈاکٹرز نے تیار کیے ہیں. اچھا سینیٹائزرز بھی آپ دیکھیں. یہ جو آپ تفصیل مجھے بتا رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ ایک دو اس حوالے سے سوال بھی آپ سے پوچھ لوں کیونکہ آپ وہاں موجود تھے، آپ نے ساری چیزیں دیکھی بھی. ایک تو پرائم منسٹر نے بھی یہ بات کی کہ ایٹمی ہتھیار بنانے والا ملک وینٹیلیٹر نہیں بنا سکا اب، اور یہ کرونا کے بعد یہ ساری سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے. تو اس میں منسٹری آف ڈیفینس پروڈکشن بھی تھی، منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی تھی. اچھا وہ یہ اب پاکستان کی صلاحیت کیا ہے؟ مزید آگے ہم کیا بہتر کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ابھی بھی امپورٹ پر ہی ڈیپینڈنٹ ہوں گے یا مزید فردر کیا پلاننگ ہے منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی اور ڈیفینس پروڈکشن کی؟ اچھا اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو اچھی چیز دیکھنے کو ملی کہ ماضی میں منسٹریز کے درمیان میں کوارڈینیشن ہی نہیں تھا. جیسے ہی ان کی انٹر منسٹریل کوارڈینیشن بہتر ہوا ہے تو ڈیفینس میں جو کام ہو رہا تھا وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ شیئر کیا گیا، جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہوا تھا وہ آرمی کے ساتھ شیئر کیا گیا. ایک تو یہ چیز بڑی اچھی. دوسرا یہ کہ آپ نے دیکھا کہ ہماری کامرس منسٹری نے الکوہل امپورٹ کرنے کی جو ہے وہ پابندی اس پر ختم کی ہوئی ہے. ہم یہاں سے جو سینیٹائزر بنانے کی جو ایکسپورٹ کرنے کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں، ہم یہاں سے جو سینیٹائزر بنانے کا بنیادی جو ایلیمنٹ ہے الکوہل باہر بھیج رہے ہیں. لیکن آج جو ہمیں معلوم ہوا کہ پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ ہم نے اپنی کیپیسٹی سے زیادہ سینیٹائزر اس ٹائم بنا لیے ہیں. ہم نے اپنے جو ڈاکٹرز کو دینے والا جو ان کا سیفٹی سامان ہے وہ ہم نے ہماری جو کیپیسٹی ہے اس سے ہم نے زیادہ بنایا ہوا ہے. ہمارے سینیٹائزرز، ہمارے N95 ماسک، ہمارے سرجیکل ماسک اس ٹائم ہم فلی اکوپڈ ہو چکے ہیں. اور اب ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری اگر کامرس منسٹری فواد چودھری نے بھی اس کا ذکر کیا کہ اگر اس کی اجازت دے تو جو ہمارے پاس ایک ایکسٹرا جو ہمارے پاس سامان ہے، جو ہماری ایون کہ آج پتہ لگا کہ فیصل آباد میں ماسک ڈیلی کے حساب سے 36 ہزار ماسک ڈیلی کا بنایا جا رہا ہے. تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہم نے تھوڑا سا وہ اقبال کا شعر ہے نا، ذرا سا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. تو ذرا سی ہم پر پریشانی ہے، کرونا میں ہم مشکل میں تھے لیکن بہرحال اللہ نے ہمیں اس پر سرخرو کیا اور انشاءاللہ مزید بھی سرخرو ہوں گے. تو یہ ایک اچھی چیز تھی جو ہم نے کہا اپنے ناظرین سے شیئر کریں. ناظرین اس کے ساتھ مزید کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. آج کے لیے اتنا ہی. جو ہمارے پاس مزید بھی چیزیں ہوتی ہیں لیکن میرے خیال میں اتنی ویڈیو میں اس سے زیادہ لوگ پھر بور ہو جاتے ہیں. تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ انفارمیشن مقصد صرف اور صرف آپ سے انفارمیشن شیئر کرنا ہے کیونکہ یہ ویڈیو ہم بناتے ہی آپ کے لیے، ہمیں تو وہ چیزیں پتہ ہوتی ہیں. آپ تک کے لیے اجازت دیجیے مجھے اور رضوان کو. کل پھر ایک بار حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ نئی انفارمیشن نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ، بہت شکریہ.